لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کہ آج یہ شاندار ٹیم کے نتیجے میں الحمدللہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب سفر ہے گروتھ کا، اکنامک گروتھ کا، معاشی ترقی کا۔ ان بچوں نے جو ہمارے پرائم منسٹر یوتھ کونسل کے ممبر اور پھر دانش اسکول کے بچوں نے کس طرح آپ کی امیدوں کو دوبارہ ابھارا ہے اپنی تقاریر سے، کتنے مشکل حالات سے وہ آگے نکل کے آئے اور تعلیم حاصل کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مشکل فیصلے کر لیے، لیکن آگے بھی جو سفر جو ہے کوئی آسان نہیں ہے، دن رات محنت کریں گے، لیکن یہ امید سامنے آ گئی ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اب پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اس میں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے مشورے دینے ہیں، کس طرح انڈسٹری کو تکڑا کرنا ہے، کس طرح ایکسپورٹس کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح ٹیکسز نیچے لے کے آنے ہیں۔ بڑے بڑے قابل یہاں پر ہمارے پاکستان کا مایہ ناز بزنس مین بیٹھے ہیں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں ہم نے سخت فیصلے کیے، اب آپ کی مشاورت سے یہ پالیسیاں بنیں گی، کس طرح ایکسپورٹس کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی، کس طرح انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے، کس طرح ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے جو کہ ایک فیٹ کاؤ بن گئی ہے، اس لیے کہ دیوار بن گئی ان کو پروٹیکشن کی امپورٹ ڈیوٹیز کے حوالے سے، اور ان کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ انیفیشنٹ ہوگی، وہ اتنی کمپٹیٹو نہیں رہے دنیا کی عالمی منڈیوں میں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کی مصنوعات آپ جا کے مقابلہ کریں اپنا قرب و جوار کے ممالک سے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نہ انہوں نے R&D کی، نہ ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آئے۔ جو یہ رینٹل بزنس بن گیا تھا، میں بخدا آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو میں 15% ٹیکس اکراس دا بورڈ ابھی کم کر دوں، لیکن اس کا وقت آئے گا۔ میں یہاں پر کوئی خود نمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے روز اخبارات میں ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح کاوشیں کر رہی ہے، جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا، فائنانس نے ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ، اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں بے پناہ۔ حتیٰ کہ جو یہ منسٹرز آنریبل بیٹھے ہیں منسٹرز، یہ جتنے دوروں پر جاتے ہیں باہر سیکرٹریز، میں ان کی اجازت دیتا ہوں، اور 90% ان کیسز میں اجازت دیتا ہوں جہاں پر خرچہ باہر کا ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان کا دھیلا نہیں لگتا، لیکن بعض بڑے اہم دورے ہوتے ہیں جہاں پر پاکستان کے اخراجات ہمیں ادا کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری وہاں پر کنٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن حالات میں ہم نے پچھلے 10 مہینے میں یہاں تک پہنچے ہیں آپ کی دعاؤں سے۔ اب سفر جو ہے ترقی اور خوشحالی کا ہے۔ اب آپ نے ہمارا بازو بننا ہے، آپ نے ہمارے اس پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ ہوں گے، میں ہوں گا، یہ منسٹرز ہوں گے، یہ بیوروکریٹ میں ہوں گے، لیکن آپ کی بات سنی جائے گی، اس کے اوپر عمل ہوگا تاکہ ہم آگے لے کے چلیں پاکستان کو۔ مگر آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ افغانستان ہماری جو مصنوعات یا ہماری پیداوار سمگل ہو جاتی تھی، یہ جو سال گزرا ہے اس میں اس سال افغانستان میں ایک آئٹم کی بات کرتا ہوں، $211 ملین کی چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے، اور اگر یہ ایکسپورٹ نہ ہوتی تو وہ سمگل ہوتی، اور وہ $211 ملین سمگلر کی جیبوں میں چلا جاتا، پاکستان کے خزانے میں دھیلا نہ آتا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہاں پر مکمل طور پر وہاں پر جو سختی کی گئی اور سمگلنگ کو بند کیا گیا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ FBR میں دن رات ہم کام کریں۔ آپ کو ظاہر ہے بعض اوقات آپ کے ساتھ سختی ہوتی، تو میں ان بلا کے جو یہاں بیٹھے ہیں چیئرمین FBR، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے، آپ بڑے قابل محنتی آدمی ہیں اور بہت ہی ایماندار آدمی، اور تبدیلیاں لا رہے ہیں، میں آپ کو پورا سپورٹ کروں، مگر ہمارے قوم کے جو مایہ ناز سرمایہ کار ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو آپ بلائیں، چائے پلائیں، بات سنیں۔ آپ اگر کوئی ان میں سے میجورٹی بہت اچھے لوگوں کی ہے، اگر کچھ کالی بھیڑیں ہیں تو آپ کو دل میں دماغ میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کالی بھیڑ ہے، ان کو آپ نے باقیوں کے ساتھ کھڑا نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا کہ ان کی عزت کریں، یہ پاکستان کے لیے ڈالرز کماتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں۔ دیکھیے کہ اب ہم جا رہے ہیں میسو پرائیویٹائزیشن کی طرف۔ گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں، کاروبار آپ نے کرنا ہے۔
یہ پی آئی اے ہو اور دوسری تمام جو ہمارے جو ایس او ایز ہیں وہ ہم نے آپ کے حوالے کرنے اور آپ نے ان کو چلانا ہے، چلا کر کمانا ہے اور پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم بنانا ہے۔ تو میں آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کے بغیر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور آپ کے مشاورت کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ جہاں پر اگر کوئی آپ کو غلطی نظر آئے تو ہمیں تنبیہ کیجئے، ہمیں بتائیے گا کہ جناب آپ یہاں پر غلط ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی تصحیح کریں گے، غلطی کو دور کریں گے۔ وہ یاد کریں زمانہ نواز شریف کے دور میں 1990 کی دہائی میں جب روپیہ پاکستان کا ہندوستان کی کرنسی کے مقابلے میں بہت مضبوط تھا اور ہماری ہندوستان کی جو اکنامک جو کمپٹیشن تھا وہ سب ہر جگہ ذکر ہوتا تھا۔ بہرحال مایوس ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تو پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے۔ دیکھیے ایک طرف دہشت گردی کا دن رات ہمارے جوان کوئٹہ میں، کرلات میں، ساؤتھ وزیرستان میں روز دہشت گردوں کا وہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے۔ 2018 کے بعد آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بدقسمتی سے وہ لوگ دوبارہ یہاں پر آ گئے۔ میں اس میں نہیں جا رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن آج مجھے بتائیے کہ جب دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی 2018 میں، تو کیا وجہ ہے کہ آج دوبارہ دہشت گردی دوبارہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال پوری قوم کو ایک چپتا ہوا سوال ہے جس کا جواب ہمیں دینا ہے کہ ان 80,000 جوانوں کی، ماؤں کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیوں سے جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا اور پاکستان کو دنیا میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا، یہ دہشت گردی کیوں آئی؟ یہ ہے وہ سوال جو مجھے اور آپ کو پوچھنا ہے، کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو ترقی نہیں ہو سکتی، دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو ایکسپورٹس نہیں ہوں گی، دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو یہاں پر خوشحالی نہیں آئے گی، دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو یہاں پر پروڈکشن نہیں ہوگی، دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو لوگوں کو جاب نہیں ملیں گی، امن نہیں ہوگا۔ تو آج ہر دن دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ افواج پاکستان کے جوان، ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آئیں، کرلات میں انہوں نے 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا، 18 جوان شہید ہو گئے۔ ابھی کل پرسوں پھر واقعات ہوئے، دن رات یہ ایک طرف افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کر دن رات ہم کام، یہ سمگلنگ جو ہے ختم کی پہلی مرتبہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے، وہاں پر بارڈرز پہ پولیس نے، وہاں پر افواج نے سمگلنگ ختم کی۔ اگر $211 ملین نہ ہوتے ایکسپورٹ تو وہ جاتے سمگلنگ میں، وہ جو سمگلرز کی جیبوں میں جاتا پیسہ، اور $211 ملین کو معمولی رقم نہیں آج پاکستان کے حالات کے حوالے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر پاکستان کو بنانا ہے، اور اس میں مجھے کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کئی لوگ مختلف القاب سے نوازتے ہیں کہ یہ فلاں ڈمکاں، مجھے رتی بھر پرواہ نہیں ہے، مجھے اگر پرواہ ہے تو پاکستان کے ترقی و خوشحالی کی۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ حالات ہیں، آپ کی امنگیں توانا ہیں، جواں ہیں۔ انشاءاللہ یہ ملک بہت وقت ہم نے ضائع کیا، اور میں اب کسی اور بات پر نہیں جانا چاہتا۔ ملک کو اس وقت ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی، ملک کو امن کی ضرورت ہے، ملک کو اس وقت بھائی چارے کی ضرورت ہے، ملک کو اس وقت خوشحالی کی ضرورت ہے، معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کہ ابھی 4 دن پہلے سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا، $1.2 بلین کی تیل کی انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی۔ کاش کہ یہ ہم سرمایہ کاری کریں، مگر ان کو وہ ماحول ملے گا تو وہ پھر پیسہ لگائیں گے بالکل، اور ماحول انشاءاللہ مہیا کرنے کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ 12% پر یہاں پر آپ کا پالیسی ریٹ آ گیا ہے، کائبور 11% پہ آ چکا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ 100% آپ کی پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی جو ایز آف بزنس کے لیے ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بطور ایک پاکستانی میرا فرض ہے آپ کو بتانا، آپ اس کو
مانے یا نہ مانے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور کوئی پرسنل کریڈٹ کی بات نہیں، بخدا کوئی پرسنل کریڈٹ کی بات نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں آپ شاید یہاں پر جو بیٹھا مجمع سب سے بڑا عمر میں ہوں گا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں اگر میری کوئی خواہش ہے تو وہ یہ ہے کہ میں چھوٹی موٹی خدمت کر دوں، کوئی لیگیسی بن جائے، پاکستان چل پڑے اپنے اس ترقی کے سفر کی طرف، اور لوگ کہیں کہ ہاں بھی ایک حکومت آئی تھی، ایک خادم آیا تھا جس نے مل کر ایک پاکستان کو دوبارہ پٹری پہ چڑھا دیا۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑی اور خوشی میرے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد بخشی ہے، اتنی قوت بخشی ہے آپ میں کہ جس کا حد و حساب نہیں، اور اگر آپ اس کو کنورٹ کر دیں، چینلائز کر دیں شبانہ روز محنت میں، تو خدا کی قسم پاکستان چند سالوں میں اس جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے اس کو بھی بہت پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے گا۔ مگر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں۔ ایک انڈسٹری کو ہمیں، پاکستان کی انڈسٹری کو دوبارہ توانا کرنا ہے، ایکسپورٹس کو ہم نے بڑھانا ہے، آئی ٹی لیڈ ایکسپورٹ بہت، اس میں بہت پوٹینشل ہے۔ آپ کی جو کنونشنل آپ کی جو ہیں ٹیکسٹائل، لیدر، اس کے علاوہ جو آئی ٹی از ناؤ پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول۔ ہماری زراعت کو ہم نے جس طرح بتایا انہوں نے کہ 1000 بچے ہم اپنے خرچے پہ چین بھجوا رہے ہیں جہاں پر وہ ماڈرن ٹیکنالوجی سیکھ کے آئیں گے۔ 2 لاکھ بچے ہواوے نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں آپ کے ٹرین کریں گے آئی ٹی میں۔ اے آئی کا زمانہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ۔ تو اس کے لیے اگر آپ مہربانی کر کے اگر آپ تیار ہوں، اور مجھے پتہ ہے آپ تیار ہیں، آپ کو وہ ماحول چاہیے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم مل کر آپ کے ساتھ کام کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم عظیم بنائیں گے۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان اشعار کے اوپر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔